آج موسم بہت خوبصورت تھا، لیکن آج جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کے بعد نہ تو مجھے موسم کی رنگینی اچھی لگ رہی تھی اور نہ ہی بارش کی بھینی بھینی خوشبو۔ میں اس موسم کی دیوانی تھی، لیکن ابھی جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو میرا دل بھی جیسے دھڑکنا سا بھول گیا۔ کیا زندگی اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہے؟ میں وہیں بیٹھ کے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ماتھے پہ بار بار پسینہ آ رہا تھا، جیسے اپنے دوپٹے سے پونجھ کے میں خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک خوف میرے دل کے اندر بیٹھ گیا جو نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے اور زندگی ایک جگہ جیسے رک سی گئی ہے۔ کوئی اتنا بڑا دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ میں نے بمشکل خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے سوچا اور وہاں رکھے پانی کے جگ سے 2 گلاس بھر کے گٹا گٹ پی چکی تھی۔ یہ شام کے 5 بجے کا وقت تھا، لیکن مجھے لگا کہ میری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو چکی ہے اور اب کبھی اس میں روشنی نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں نے خود کو کئی بار چٹکی کاٹ کے اس حقیقت کے ہونے کا گمان دلایا تھا جو میرے دماغ کو سن اور میرے وجود کو چکرا رہا تھا۔ اللہ پاک، جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ نہ ہو، میں نے بمشکل خود کو دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی بھی خاتمے کے قریب ہے۔ جو کچھ میں نے اس موبائل میں دیکھا، جو مجھے الماری سے ملا، اس کے بعد تو میں کسی شخص پہ بھی یقین کرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بے چینی جب حد سے بڑھی تو میں وہاں کمرے میں ٹہلنے لگی اور ٹہلتے ٹہلتے مجھے اپنے کمرے کے لاک کے کھلنے کی آواز آئی۔ میرے ہاتھ میں موجود موبائل ایک دم سے چھوٹ کے گر گیا۔ میں نے فوراً سے کھڑے ہو کے موبائل کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور الماری میں رکھنے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ پوری طرح کھل چکا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ میرے شوہر تھے جو گھر کے اندر داخل ہو کے کمرے کے اندر تک آ گئے تھے۔ ان کے پاس چابی موجود ہوتی تھی۔ وہ میں کچھ نہیں، الماری صاف کر رہی تھی۔ پہلے وہ جب بھی آتے تو میں مسکرا کے ان کا استقبال کرتی، لیکن اس طرح میری شکل دیکھنے کے بعد وہ فوراً سے میری طرف بڑھے اور کہا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یہ سن کے انہوں نے جیسے ہی میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے اچھل کے نہ صرف ان کا ہاتھ جھٹکا بلکہ ان سے دور بھی ہو گئی۔ وہ میرے قریب آئے اور میرے کان میں ایک ایسی بات کہی جسے سننے کے بعد مجھے لگا میں اب کبھی اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا، لیکن اگلے ہی لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ میرا نام سامیہ ہے اور میں اس واقعے کی عینی شاہد ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ زندگی بہت حسین گزر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شہزادیوں کی زندگی گزار رہی ہوں۔ جب کسی کو مصیبت میں دیکھتی تو اپنی زندگی پہ سب سے پہلے رب کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے بہترین زندگی عطا کی ہے، اور بلا شبہ ان تمام چیزوں کا کریڈٹ میرے ماں باپ کو جاتا تھا، جنہوں نے اپنے لاکھ اختلافات کے باوجود بھی ایک دوسرے کو صرف میری خاطر برداشت کیا۔ امی اور ابو کی یہ پسند کی شادی نہیں تھی، بلکہ مجبوری کی شادی کہہ لیں۔ امی کی شادی ان کے ماموں نے زبردستی میرے والد صاحب سے کروائی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اور ہی سوچا تھا، لیکن جب دونوں کا ساتھ نصیب میں لکھ دیا گیا تھا تو پھر کوئی انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں خود بھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہو سکے۔ ان کی شادی کے 3 سال بعد میں پیدا ہوئی تھی اور پھر انہوں نے میری خاطر ایک دوسرے سے سمجھوتا کرنا سیکھ لیا۔ وہ دونوں اکثر لڑتے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن مجھے دیکھ کے چپ ہو جاتے یا پھر میری خاطر اپنی لڑائی کو مؤخر کر دیتے۔ میں اکثر امی سے پوچھتی کہ آپ ابو سے زیادہ بات چیت کیوں نہیں کرتی۔ میں ان دونوں کے درمیان محبت کے رشتے کو محسوس نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ محبت کی ہی ان دونوں کے درمیان رشتے میں بے حد کمی تھی، اور میں محبت کی بھوکی تھی۔ دونوں انفرادی طور پہ تو مجھے محبت سے نواز دیتے، لیکن ان دونوں کا پیار مل کے نہ کبھی مجھے آپس میں نظر آیا، نہ کبھی ان دونوں نے مل کے مجھے پیار دیا۔ اس لیے میری زندگی میں ایک خلش سی باقی رہ گئی، لیکن اس خلش کو امی اور ابو دونوں نے اپنے پیسوں سے اور میری ضروریات پوری کرنے کے پیچھے ختم کر دیا۔
اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ایک بہترین زندگی ہے، پر میں نفسیاتی طور پہ اپنے اندر ایک محبت کا خانہ خالی رکھ چکی تھی اور امید رکھتی تھی کہ کوئی اجنبی آ کے میرے اندر ذات میں موجود اس کمی کو پورا کر دے گا اور میری محبت کا خالی خانہ پر ہو جائے گا۔ اسی سوچ کو لے کے میں بڑی ہوئی تھی۔ امی میری تعلیم کے لیے بے حد سنجیدہ تھیں۔ ابو نے بھی باپ ہونے کا بھرپور حق ادا کیا اور مجھے ایک بہترین تعلیمی ادارے میں داخل کروا کے میری تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ میں بہت ذہین اسٹوڈنٹ واقع ہوئی تھی، اس لیے تعلیمی مراحل بتدریج پورے کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ میں نے میٹرک نمایاں نمبروں سے پاس کر لیا۔ وہ دن امی اور ابو کے لیے بہترین دن تھا۔ میری کامیابی کا انہوں نے بہترین طریقے سے جشن منایا تھا۔ یہاں یہ بات بتاتی چلوں کہ ابو کی وجہ سے امی نے اپنے تمام گھر والوں سے تعلق توڑا ہوا تھا، کیونکہ یہ شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنے تمام گھر والوں سے ناراض تھے۔ رفتہ رفتہ ان دونوں کے درمیان حالات بہتر ہو گئے اور زندگی کو اس وقت دھچکا لگا جب ان دونوں نے ابھی زندگی جینا شروع ہی کی تھی کہ ایک شادی کی تقریب میں وہ لوگ پہلی بار ایک ساتھ شرکت کے لیے روانہ ہوئے، اور وہی دن ان کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا۔ وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے اور میں اپنے گھر میں 17 برس کی عمر میں یتیم ہو چکی تھی۔ مجھے ہر معاملے میں اپنے والد صاحب اور والدہ کی رہنمائی کی بہت زیادہ عادت تھی، اور اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب میں کبھی دوبارہ ویسی زندگی نہیں جی پاؤں گی۔ میری شہزادیوں والی زندگی میں ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ مجھے لگا مجھ سے سب کچھ چھین لیا گیا، اور اس دن میں باقاعدہ طور پہ بری طرح رو پڑی تھی۔ میری زندگی کے 2 قیمتی اثاثے مجھ سے چھین لیے گئے اور اس بات کو میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ تب پہلی بار میں نے اپنے ماموں کو دیکھا۔ وہ مجھے لینے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے مجھے گلے سے لگایا، تسلی دی، میرے سر پہ شفقت سے ہاتھ رکھا۔ نانی ضعیف ہو چکی تھیں لیکن انہیں میرا بہت انتظار تھا۔ امی نے اپنی ضد کی وجہ سے ان سے تعلق توڑا ہوا تھا، لیکن وہ ماں تھیں، انہوں نے کبھی امی کو اس حوالے سے قصوروار نہیں ٹھہرایا، اور بالآخر مجھے اتنا بڑا گھر بند کر کے ان کے ساتھ واپس جانا پڑا۔ ان کی فیملی بھی ویل اسٹیبلش تھی، اس لیے کسی نے مجھ پر یا میرے گھر پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا اور نہ کبھی میرے نام موجود جائیداد پہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ماموں نے مجھے اپنی بیٹی بنا کے رکھا ہوا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں اس صدمے سے نکل ہی نہیں پائی تھی۔ رفتہ رفتہ میں نے حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ ماموں اور نانی اسی علاقے میں رہتے تھے، اس لیے مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی تھی، اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میری پڑھائی کے تمام اخراجات ماموں دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھر کو کرائے پہ دے رکھا تھا اور اس سے آنے والی آمدن انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں محفوظ کر لی تھی تاکہ آنے والے وقتوں میں وہ آمدن مجھے کام آ سکے۔ میں نے بارہا ان سے اس بات کا اظہار کیا کہ میں اپنی پڑھائی خود اپنے پیسوں سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، بیٹیاں ہی تھیں، اس لیے وہ مجھے بھی اپنی بیٹیوں کی طرح ہی چاہتے تھے۔ دن گزرنے لگے، نانی کو مجھ سے بے حد لگاؤ تھا، لیکن وہ بیمار رہتی تھیں۔ کبھی کبھی میں ان کے پاس جا کے باتیں کرتی تو وہ مجھ سے ایک ہی بات کہتی کہ میں چاہتی ہوں تمہاری شادی اپنی زندگی میں ہی کر دوں۔ اپنی بیٹی کے ساتھ تو میں نے غلط کیا، لیکن تمہاری شادی میں دیکھ بھال کے کروں گی۔ اگر تمہیں کالج میں کوئی لڑکا پسند ہے تو تم بتا دینا، یا کبھی کوئی تمہیں یہ کہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے تو تم ڈائریکٹ مجھ سے آ کے کہنا، میں تمہاری شادی اسی جگہ کروا دوں گی۔ یہ تمام چیزیں قبل از وقت تھیں، اس لیے کہ مجھے ایسی کوئی خواہش نہیں تھی۔ انہی دنوں ہمارے کالج میں، جو کہ کو ایجوکیشن تھا، ایک لڑکے کی آمد ہوئی۔ میں 2nd ایئر میں تھی، وہ 3rd ایئر کا طالب علم تھا۔ میں نے اسے پہلی بار کالج میں دیکھا۔ اکثر اوقات وہ میرے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں کرنا شروع کر دیتا۔ میں اپنے دوستوں کے گروپ کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی، لیکن اس کا یوں میرے پاس آ کے بیٹھنا، باتیں کرنا، مجھے دیکھنا، مجھے عجیب سی کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ مجھے اس کا یہ انداز بالکل پسند نہیں آتا تھا۔ رفتہ رفتہ میری بھی اس سے دوستی ہو گئی۔
लेकिन मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत के कोई जज्बात मौजूद नहीं थे। न कभी मैंने ज़िंदगी में इस हवाले से सोचा था। मेरा वाहिद मकसद तालीम हासिल करना था। एक रोज़ मैं कॉलेज में बैठी अपनी किताब पढ़ रही थी कि मेरी दोस्त नईमा मेरे बराबर में आके बैठ गई और कहा, तुम अपने पास कुछ खबर रखा करो, तुम्हें कुछ खबर भी है कि क्या हुआ है? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और उससे पूछा कि वो किस बारे में बात कर रही है। कहने लगी, तुम्हें नहीं पता, वकास बहुत बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में है। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और मैंने उसी वक्त नईमा के साथ जाके हॉस्पिटल में उसकी इयादत की थी। वो मुझे वहाँ देख के बेहद खुश हो गया और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि वकास मेरे लिए क्या अहमियत रखता है। वो एहसास जिसे मैं नज़रअंदाज करती रही, वो एहसास मोहब्बत था, जिसे मैंने कभी अपने दिल में मौजूद होते हुए भी जानने की कोशिश ही नहीं की थी। और वकास के बीमार होने की सूरत में मुझे इस बात का इदराक हुआ था कि रोज़ मिलने बैठने से कब मोहब्बत के जज्बात पैदा हुए, पता ही ना चला। और जब वो कॉलेज में ठीक हो के दोबारा वापस आया तो मैं उससे कतराती फिर रही थी। जल्द ही उसने मुझे जा लिया और पूछा कि तुम मुझसे क्यों भाग रही हो? तब मैंने अपनी नज़रें झुका ली और उन नज़रों का मफ़हूम जान के वो बेहद खुश हुआ। कहने लगा, तुमने पूरे 2 साल लगा दिए, अब तो मैं इस कॉलेज से रुखसत होने वाला हूँ और तुम्हारी पढ़ाई का 1 साल मज़ीद बाकी है, फिर हम दोनों कैसे मिलेंगे? ये सुनना था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। कम उम्र की मोहब्बत थी लेकिन हर तरह के बुरे ख़यालात से पाक थी। इसलिए मैंने ये कह के बात ही ख़त्म कर दी कि अगर तुम रिश्ता भेजना चाहते हो और वाकई में उस रिश्ते के लिए संजीदा हो तो मेरे घर मेरी नानी के पास रिश्ता लेके आओ। मैं यतीम हूँ, उनकी ज़िम्मेदारी हूँ, वो अगर तुम्हें बेहतरीन पाएंगी तो ज़रूर तुमसे मुझे जोड़ देंगी। ये सुन के उसके चेहरे पे मौजूद रौनक देख के मैं खुद भी शर्मा गई और फिर उस दिन के बाद से मैंने उससे मुलाकात करने को ज़रूरी न समझा। उस वक्त तक जब तक वो रिश्ता न भेजता और जब तक नानी छान फटक करके उससे मेरा रिश्ता ना जोड़ लेती। दिन गुजरने लगे। एक रोज़ मैं कॉलेज से थक हार के घर वापस गई तो ये देख के हैरान रह गई कि वकास वहाँ सोफ़े पे बैठ के नानी से गुफ्तगू कर रहा था। मैं उसे वहाँ देख के 1 मिनट भी न रुकी और फ़ौरन से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद नानी मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे देख के मेरे माथे पे बोसा दिया और कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लड़का भी देखा भाला सा लगता है, वालिदैन बैरून मुल्क मुकीम हैं, यहाँ अकेला रहता है, अपने पढ़ाई के अखराजात उठा रहा है, साथ साथ एक मामूली सी नौकरी भी करता है, पढ़ना चाहता है, आगे 2 साल मांगे हैं, अगर तुम चाहो तो हम उसकी तहकीकात शुरू कर दें। मैंने कहा, जी बेहतर है। अपना सर झुका दिया और यहीं से मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। मेरा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुका था। वकास की पढ़ाई जारी थी और अपनी पढ़ाई के ख़त्म होने के 6 महीने के बाद उसने निकाह के लिए ज़ोर दिया। मैं काफ़ी हद तक डरी सहमी थी क्योंकि वो अकेला रहता था और उसके तमाम रिश्तेदार बैरून मुल्क मुकीम थे। मुझे ये बात हज़म ही ना हुई थी, लेकिन आँखों पे मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए इस बात की ज़्यादा गहराई में जाना मुनासिब नहीं समझा। मामू ने अपने तौर पे तसल्ली करवा दी और हर किसी ने वकास की तारीफ़ों के पुल बांध लिए, इसलिए अब कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैं करने जा रही थी, या शायद कुदरत मुझे एक मुसीबत के लिए तैयार कर रही थी। एक इम्तिहान मेरी राह तक रहा था और मैं उस इम्तिहान में कामयाब रहूँगी या नाकाम, ये मुझे ख़ुद भी मालूम नहीं था। वो दिन भी आया जब मैं दुल्हन बन के वकास के साथ दूसरे शहर रवाना हो गई, क्योंकि बकौल वकास के उसकी नौकरी कराची के बजाय अब इस्लामाबाद में लग चुकी है, इसलिए वो इस्लामाबाद में रहेगा। ये बात सुन के एक लम्हे के लिए मेरे दिल को धचका सा लगा कि उस अजनबी शहर में, जहाँ के लोग भी अजनबी अजनबी से मालूम होते हैं, मैं कैसे अपना दिल लगाऊंगी। वकास तो सारा दिन ऑफिस में होंगे या अपने काम पे, तो फिर मैं क्या करूंगी। मैंने रो रो कर नानी को अलविदा कहा
اور وکاس کے ہمراہ اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں آ گئے۔ وہ فلیٹ جو میری تمام امیدوں کا مرکز اور میری خوشیوں کا گہوارہ تھا، لیکن پھر ایک ایسا طوفان ہم دونوں کی زندگی میں آیا جس نے ہم دونوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ شادی کے شروع کے 2 مہینے بے حد اچھے گزرے۔ وکاس نے مجھے ہر ممکن حد تک محبت عزت دی جس کی بنا پہ میں جی رہی تھی۔ مجھے اکثر اپنے والدین یاد آتے تو وہ میرا دل بہلاتے، گھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے، اکثر اوقات میرا ہاتھ پکڑ کے محبت سے میری طرف دیکھ کے مجھ سے باتیں کیا کرتے، میرے دل کا حال پوچھتے۔ یوں مجھے لگتا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے، لیکن کیا واقعی وہ شخص بہترین تھا یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا، یا اس نے اپنے مکروہ چہرے پہ ایک نقاب چڑھایا ہوا تھا؟ میں کبھی نہیں جان پائی تھی۔ اور پھر جب آہستہ آہستہ مجھ پہ راز کھلا تو میں کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کے قابل ہی نہ رہی۔ وکاس سے میں اکثر ان کے کام کی نوعیت کے بارے میں سوال کرتی تو وہ ٹال جاتے۔ کبھی کہتے میں آفس ورک کرتا ہوں، کبھی کہتے کہ میں آفس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پارٹ ٹائم بھی کام کر رہا ہوں، اس لیے وہ اکثر رات کو گھر سے باہر رہتے اور مجھے اپنے کمرے میں اپنے گھر میں ڈر سا محسوس ہوتا۔ میں اکثر انہیں رات کو فون کر کے جلدی واپس آنے کا کہتی اور واپس آتے آتے بھی وہ 4-5 بجے تک گھر آتے تھے۔ ایسے میں اکثر میری ان سے لڑائی ہو جاتی، پر وہ اپنی محبت اور نرم طبیعت کی خاطر مجھے منا لیتے۔ شادی کو 4 مہینے کا عرصہ ہو چکا تھا اور ان 4 مہینوں میں میں نے اپنی پوری دنیا جی لی تھی۔ وہ ایک بہترین انسان ثابت ہوئے تھے، لیکن پھر ایک ایسی حقیقت سامنے آئی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں اپنے فلیٹ میں اکثر اوقات تنہا ہی موجود ہوتی تھی۔ یہ اسلام آباد کا ایک خوبصورت سا موسم تھا، بلکہ خوبصورت سی شام کہہ لیں کہ آسمان پہ بادل نمایاں تھے، گہرے سیاہ بادل کسی بھی وقت برسنے کے لیے بےتاب نظر آ رہے تھے، اور میں اس موسم کی دیوانی تھی۔ اس وقت میں الماری میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی، تبھی میرے کپڑوں کے درمیان کوئی سخت سی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے فوراً سے اپنے کپڑے ہینگر سے ہٹا کے وہاں دیکھا تو وہاں ایک پرانا موبائل رکھا ہوا تھا۔ مجھے اچانک سے یاد آیا، یہ تو وہی موبائل تھا جو میں نے 3-4 دن پہلے اپنے شوہر کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ انہوں نے وہ موبائل مجھ سے کچھ بھی کہے بغیر الماری میں چھپا کے رکھ دیا۔ میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ موبائل کو اندر کیوں رکھ رہے ہیں، لیکن میرے ذہن سے یہ سوال نکل گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ بند تھا، شاید وہ چارج نہیں تھا۔ قریب ہی ساکٹ میں مجھے چارجر لگا نظر آیا تو میں نے آگے بڑھ کے وہ چارجر موبائل میں لگا دیا۔ موبائل ایک آواز کے ساتھ کھل گیا۔ تب مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آئی۔ وہ خود سے خود کلامی کرتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موبائل بھی خراب ہو گیا، اب تو مصیبت ہو گئی ہے، اور یہ کہہ کے انہوں نے یہ موبائل الماری میں رکھ دیا۔ اب مجھے ان کی بات یاد آئی تو ایک دم سے مجھے تجسس سا ہوا۔ حالانکہ میں ایسی لڑکی نہیں تھی جو اپنے شوہر کے موبائل میں جاسوسی کرتی، لیکن اس دن اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کے میں نے یہ انتہائی قدم اٹھایا، اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ انتہائی قدم میرا سکون اور چین و سکون برباد کر دے گا، اور میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ ایک ایسا سچ میرے سامنے آئے گا جسے سوچنے سمجھنے کے بعد میری ہر صلاحیت سلب ہو جائے گی، اور میں اپنے شوہر سے ڈرنے لگوں گی۔ موبائل جیسے ہی کھلا تو میں موبائل چیک کرنے لگی، اور جیسے جیسے میں موبائل دیکھتی جا رہی تھی ویسے ویسے میرے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ میں وہیں زمین پہ بیٹھ گئی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے موبائل میں موجود حسین و جمیل لڑکیوں کی تصاویر دیکھنے لگی، جس میں کچھ لڑکیوں نے تو انتہائی نازیبا لباس پہنے ہوئے تھے۔ وہ لڑکیاں انتہائی حسین تھیں، لیکن ان کا میرے شوہر کے موبائل میں کیا کام تھا؟ یہ سوچنا تھا کہ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں نے ان کا پورا موبائل چھان مارا۔ تب جس چیز کا میں نے اندازہ لگایا اسے سوچنے کے بعد میں سانس لینا تک بھول گئی۔ وہ لڑکیاں جو حسین و جمیل لباس میں تصاویر کی صورت میں میرے شوہر کے موبائل میں موجود تھیں، آگے جا کے ان کی تصاویر کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ جی ہاں، بالکل، ان لڑکیوں کی مردہ تصاویر بھی موبائل میں موجود تھی۔
مجھے بے حد ڈر لگنے لگا۔ اس وقت میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کے گر گیا اور میں اونچا اونچا رونے لگی۔ اعتبار کی ایک عمارت تھی جو میں نے اپنے شوہر کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے قائم کی تھی، وہ اچانک سے زمین بوس ہو گئی اور میری آنکھوں میں خوف کے واضح آثار نظر آنے لگے۔ میں نے جلدی چارجر کو ہٹایا کیونکہ مجھے ایسا لگا کہ باہر دروازہ کھلنے کی آواز آئی ہے۔ یہ وقت ویسے بھی میرے شوہر کے گھر آنے کا ہوتا تھا اور اس وقت 6 بج چکے تھے۔ 1 گھنٹے سے میں بے یقینی کی کیفیت میں موجود تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں نانی کو فون کر کے ابھی اسی وقت انہیں بلا لوں اور انہیں کہوں کہ وہ مجھے کراچی واپس بلا لیں، لیکن یہ سب کچھ انتہائی مختصر وقت میں بالکل ناممکن سی بات نظر آ رہی تھی۔ میں نے جلدی موبائل الماری میں رکھا اور انتہائی بجھے ہوئے دل کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی کہ میرے شوہر اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے الماری کے پاس اس طرح دیکھا تو حیران ہوئے۔ کہا، کیا کر رہی ہو؟ میں نے ان کی شکل دیکھ کے مسکرانے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہوئی۔ مجھے رونا آنے لگا لیکن میں نے ضبط سے کام لیا اور اپنے آنسوں کو پینے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے بال درست کیا اور کہا، کچھ نہیں، بس الماری کی صفائی کر رہی تھی۔ اگر تم الماری کی صفائی کر رہی تھی تو تمہارے چہرے پہ اتنی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ میری بات سن کے انہوں نے جو کچھ کہا میرے ہوش اڑ گئے۔ نہیں تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھے اور انہوں نے میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھنا چاہا کہ کہیں میری طبیعت تو خراب نہیں، میں اچھل کے پیچھے ہوئی اور ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو گئے اور میرے برابر میں بیٹھ گئے تو میں نے پانی دینے کا بہانہ بنا کے خود کو کچن کی طرف جانے پہ مجبور کیا۔ انہوں نے کندھے اچکائے اور میں دوڑ کے کچن میں آ کے گہرے سانس لینے لگی اور مردہ لڑکیوں کی تصاویر میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار کے رو دوں۔ کیا میرا شوہر قاتل تھا؟ کیا وہ ان تمام لڑکیوں سے تعلقات میں تھا؟ شکل سے تو وہ بے حد معصوم لگتے تھے، لیکن اگر ان کے یہ کارنامے ہوئے تو مجھے لگا تھا کہ میری زندگی برباد ہو کے رہ گئی اور اب کبھی دوبارہ میں کسی پہ اعتبار نہیں کر پاؤں گی۔ اسلام آباد کا یہ حسین موسم میرے لیے اس قدر جان لیوا ثابت ہوگا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تبھی اچانک مجھے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو میں نے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ وہاں میرے شوہر سینے پہ بازو لپیٹ کے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا تمہیں؟ تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھ سے کہو نا، چھپا کیوں رہی ہو؟ دیکھو، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو مجھ سے، میں تمہیں کسی بات پہ نہیں ڈانٹوں گا۔ میرے لیے تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو وہ بھی کہہ دو۔ میں اس وقت انتہائی نرم دلی سے وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، لیکن مجھے ان کے اندر ایک قاتل نظر آ رہا تھا جس نے میرے اندر موجود ہمت کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا اور مجھے بری طرح توڑ کے ریزہ کر دیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ جائیں اندر بیٹھے، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میرے شوہر ایک بار پھر سے مجھے دیکھ کے رہ گئے۔ میں نے خود کو بمشکل قابو میں کیا۔ سنک کا نل کھول کے 3-4 بار اپنا منہ دھویا، دوپٹے سے اپنا منہ صاف کیا، اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوں کو بار پیچھے کی طرف دھکیلا اور خود کو ریلیکس کرتی ہوئی ان کے لیے پانی اور چائے لے کے گئی۔ چائے انہوں نے میرے ہاتھ میں موجود ٹرے سے کپ اٹھا کے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کھانا جل جائے گا، میں چولہا بند کر کے آتی ہوں۔ یہ بہانہ بنا کے میں ایک بار پھر سے کچن میں بند ہو گئی۔ مجھے کچھ کرنا پڑے گا ورنہ اس طرح کی زندگی میں نہیں جی سکتی۔ مجھے ان سے روبرو بات کرنی پڑے گی۔ یہ عزم کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر سے پانی کا گلاس پیا اور ہمت کرتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ وہ چائے پی چکے تھے۔ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کھانا تو تم میرے خیال سے بنا چکی ہوتی ہو، تو پھر کیا بات ہے، تم مجھے کیوں دہلا رہی ہو؟ انہوں نے بالآخر میرا ہاتھ تھاما تو میں نے گہرا سانس بھرا۔ تبھی ان کی نظر الماری کے کھلے ہوئے دروازے کی طرف گئی تو وہ میرا ہاتھ چھوڑ کے وہاں گئے۔ کیا بات ہے؟ بار الماری کی طرف بھی دیکھ رہی ہو اور مجھے بھی؟ تم آخر بول کیوں نہیں دیتی کہ تمہارے ذہن میں چل کیا رہا ہے؟ انہوں نے انتہائی بیزاری سے مجھ سے پوچھا تو میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ بس نانی اور ماموں کی بہت یاد آ رہی ہے۔
सोच रही हूँ कि उनसे मिल के आ जाऊँ। ये सुनना था कि वकास के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हें खुद से इतने ज़्यादा दिन तक दूर नहीं कर सकता। तुम जानती हो ना, तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम्हें खुद से इतने दिन दूर रख के मैं क्या करूँगा? मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ जाऊँगा। मुझे खाना बनाना तक नहीं आता, कपड़े इस्त्री करने भी नहीं आते। घर बिल्कुल गंदा हो जाएगा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने एक ही सांस में बहुत से बहाने बना के मुझे मना कर दिया, तो मेरा सर शिद्दत से दुखने लगा। तभी उनकी नज़र अलमारी से झलकते हुए फ़ोन की तरफ गई। यह तुमने कब खोला? उनका लहजा यकसर बदल गया और उनकी आंखों में गुस्सा नज़र आने लगा। मैंने मना भी किया था कि मेरी चीज़ों को हाथ मत लगाया करो। उनके गुस्से को देख के मैं थर थर कांपने लगी। मैंने हाथ नहीं लगाया। मैंने कहा ना, मैं अलमारी साफ़ कर रही थी तो ये नीचे गिरा। मैंने चार्ज पे लगा दिया, बस। इसके अलावा मैंने और कुछ भी नहीं किया। मैं एकदम से खड़ी होके दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरे शौहर मेरा ये रवैया देखकर हैरान भी थे और फ़ोन को देख के परेशान भी। मैं उनके तासुरात को बगौर देख रही थी और वो मेरे तासुरात देख रहे थे। तुमने इस मोबाइल को खोला है? इसको चेक किया है? वो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, नहीं तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी आवाज़ खुद भी कांप रही थी और वो भी हैरान थे कि मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? ऐसा लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। तुम सच बताओ, क्या बात है? वो मोबाइल हाथ में लिए मेरी तरफ बढ़े। तभी उनकी नज़र मोबाइल में मौजूद तस्वीरों पे पड़ी और उन्होंने फ़ौरन से मोबाइल अपनी जेब में डाल लिया। मुझे उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यानी सब कुछ जानते बूझते भी वो अनजान बन रहे थे। वो जैसे ही मेरी तरफ आए तो मैंने उन्हें धिक्का सा दिया। अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनना था कि वो हैरान हो गए। क्या बकवास कर रही हो? कब से तुम्हारी ऊट पटांग बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मोहब्बत दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी हर बात बर्दाश्त करूँगा। आखिर कहना क्या चाहती हो, करना क्या चाहती हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से आया हूँ यूँ दिमाग पका के रखा हुआ है। उनकी ये गुफ्तगू सुन के मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें गुस्सा आ गया था। जो कुछ मोबाइल में है मैं सब देख चुकी हूँ और अब मुझे कोई वजाहत नहीं चाहिए। मैं आपसे अलहदगी चाहती हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं पूछना चाहती कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन मुझे आपके किरदार के बारे में पता चल गया है। आप किस कदर घटिया किरदार के मालिक हैं। आपने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसा के मुझसे शादी की। मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। ये जितनी लड़कियाँ हैं और इनकी तस्वीरें हैं, मुझे देख के शर्म आती है कि आप मेरे शौहर हैं। ये सुनना था कि उनकी आंखें उबल पड़ी। ख़बरदार, अब एक और लफ्ज़ आगे मत निकालना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने इस छोटे दिमाग को काम में ला के उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। तुम हकीकत नहीं जानती हो, इसलिए खामोश रहो। ऐसा ना हो जाए कि हमारा रिश्ता कमज़ोर पड़ जाए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। ये सुनना था कि मैं रो पड़ी। अब और क्या ख़त्म होगा? मैं हकीकत जान गई हूँ। आपके इन तमाम लड़कियों से ताल्लुकात होंगे और आपने ही इनको कत्ल किया होगा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं सोच सकती। मुझे आपके साथ नहीं रहना। मैंने कहा ना, मैं आपसे नफ़रत करती हूँ। मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती। मुझे अभी के अभी तलाक दें और यहाँ से जाने का बंदोबस्त कर दें। यह आपका मेरी ज़ात पे एहसान होगा, वरना मैं खुद ही ये घर छोड़ के जा रही हूँ। ये कह के मैंने उनके चेहरे के तासुरात देखे तो वो हौनक बने मुझे देख रहे थे। शायद बेयकीनी की कैफियत से गुज़र रहे थे। तुम पागल हो चुकी हो। मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैंने अपना सूटकेस उठा के अपने तमाम कपड़े उसमें डालना शुरू कर दिए। मैं पुलिस में रिपोर्ट कराऊंगी। अब सच आप वहाँ बोलिएगा। ये सुनना था कि वो मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने मेरे कंधे इस ज़ोर से झंझोड़े कि मैं फटी फटी निगाहों से उनकी तरफ देखने लगी। अब अगर एक लफ्ज़ भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम अपनी जान से जाओगी। ये सुनकर मैं शशदर रह गई और खौफ से उनकी तरफ देखने लगी। मैं फ़ौरन से फ़ोन की तरफ लपकी, लेकिन उन्होंने फ़ोन मेरे हाथ से छीन के अपने पास रख लिया। अब तुम किसी से रब्ता नहीं करोगी। जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा तभी मैं तुमसे बात करूँगा। जो कुछ तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हकीकत मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पे बता दूँगा। मैंने ये सुना कि मैं रो पड़ी थी।
مجھے آپ کا سچ نہیں جاننا، مجھے جانے دیں۔ میں آپ کا سچ جان گئی ہوں کہ آپ ان تمام لڑکیوں سے تعلقات میں رہے اور پھر انہیں قتل کر دیا۔ اپنا یہ موبائل بھی آپ نے چھپا کے رکھا۔ اب اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا؟ میں نہیں چاہتی کہ میں اپنی جان سے جاؤں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ میں اس طرح بے گناہ ماری جاؤں۔ آپ مجھے چھوڑ دیجیے، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں پولیس میں رپورٹ درج نہ کراؤں تو میں وہ بھی نہیں کراؤں گی۔ خدا کا واسطہ ہے پر مجھے چھوڑ دیجیے۔ میں دونوں ہاتھ جوڑ کے رو پڑی تھی۔ تبھی انہوں نے آگے بڑھ کے مجھے زوردار تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، اگر ایک لفظ بھی تمہارے منہ سے نکلا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا، اور تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تم نے تصویروں میں دیکھا ہے۔ ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجھے ان کے غصے کی عادت ہی کہاں تھی۔ انہوں نے شادی کے 4 مہینوں میں مجھے اتنی محبت دی کہ میں ان کا غصہ بالکل بھی برداشت نہیں کر پائی اور بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ میرے پاس میرے بستر پر موجود سوجی ہوئی آنکھیں لیے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا تو انہوں نے مجھے دیکھ کے شکر ادا کیا۔ کہا، اتنی جلدی تمہیں مرنے نہیں دوں گا، ابھی تمہیں بہت جینا ہے اور میرے ساتھ جینا ہے۔ جب مجھے لگا کہ تمہارا ساتھ میرے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتا، تب میں تمہیں خود ہی مار دوں گا۔ تب تک تم میرے پاس میری قید میں رہو گی اور یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ چپ چاپ ناشتہ کر لو اور خبردار اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکالنا۔ میں آفس کے لیے نکل رہا ہوں، تمہیں ایک کمرے میں بند کر کے جاؤں گا۔ واپسی پہ تم سے بات کرتا ہوں، تب تک شاید تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ وہ ساری رات کے جاگے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک طرف تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ قاتل ہیں، مجھے مار بھی دیں گے تو پھر وہ ساری رات جاگ کے کیوں گزار رہے تھے، وہ بھی صرف میرے لیے۔ بہت سی الجھنیں تھیں جو میرے دماغ میں چل رہی تھی، اور میں الجھنوں میں بری طرح گرفتار ہو کے کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، خود کو بھوکا رکھا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے بس اپنی نانی کے پاس جانا تھا۔ میں انہیں جا کے سب کچھ سچ بتانا چاہتی تھی کہ مجھے اور آپ کو وقاص نے بری طرح دھوکہ دیا ہے اور اپنی نیک نامی کا پرچار کر رکھا تھا تاکہ میں اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ اس نے کالج میں بہت سی اچھی لڑکیوں کو چھوڑ کے بھی میرا انتخاب کیا۔ شاید میں اسے بیوقوف نظر آتی تھی، شاید میرے چہرے پہ صاف طور پہ لکھا تھا کہ میں بیوقوف ہوں، اس لیے اس نے میرا شکار کرنا مناسب سمجھا۔ اور اب میں بری طرح اپنے کمرے میں موجود تھی، اجنبی شہر میں پھنسی رو رہی تھی۔ میرے پاؤں جیسے اپنی جگہ جم سے گئے اور میں پورا دن ایک ہی جگہ بیٹھی رہی۔ جیسے ہی شام ہوئی تو میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کی۔ میں نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ لاک کھولنے کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا، یعنی انہوں نے مجھے لاک نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے ڈرانے کے لیے یہ سب کیا تھا تاکہ میں بھاگنے کی کوشش کروں ہی نہ۔ یہ دیکھ کے میں بے حد خوش ہوئی۔ جلدی دروازہ بند کیا اور باہر نکلی۔ باہر نکل کے میں نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا بس اسٹیشن کے لیے نکل پڑی۔ لیکن جلد ہی احساس ہوا کہ ان تمام مردہ لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہے جنہیں میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ میں یہ تمام باتیں کچھ سے فرض کر بیٹھی تھی، اور مجھے واقعی میں ان میں کوئی قباحت نظر نہیں آئی تھی، کیونکہ آنکھوں دیکھا سب کچھ سچ تھا۔ اس پر میرے شوہر کا رد عمل، اس نے سب کچھ مجھے باور کروا دیا تھا کہ یہی سچ ہے۔ اسی وجہ سے میں بھاگ رہی تھی۔ لیکن جلد ہی میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ وہ اپنی ٹیکسی کا رخ پولیس اسٹیشن کی طرف موڑ دے۔ حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب ٹیکسی والے نے پولیس اسٹیشن جانے کے بجائے اپنی گاڑی کا رخ دوبارہ انہی پرانے راستوں پہ ڈال دیا جہاں سے ہو کے میرا گھر آتا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو پولیس اسٹیشن جانے کا کہہ رہی ہوں اور آپ ہیں کہ بار بار مجھے پرانے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ نے نہ مجھے پولیس اسٹیشن پہنچایا اور نہ مجھے بس اسٹیشن لے کے گئے۔ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں برس پڑی۔ اس وقت بے خوف نڈر ہو کے میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ تبھی مجھے اپنے منہ پہ کسی چیز کا احساس ہوا۔
اور اگلے ہی لمحے میں گہرے اندھیرے میں ڈوب گئی۔ آخری منظر جو میں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ ٹیکسی ڈرائیور کی جگہ میرے شوہر ٹیکسی سے اترے تھے اور انہوں نے مسکراتے ہوئے میرے منہ پہ رومال رکھنے سے پہلے مجھے آنکھ مار کے یہ بتا دیا تھا کہ تم میری پہنچ سے دور کہیں نہیں جا سکتی، تمہارا ہر راستہ مجھ پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ میں ایک بار پھر سے اپنے گھر میں قید کی جا چکی تھی۔ ہوش آیا تو ایک بار پھر سے میرے سرہانے بیٹھے ہوئے تھے اور اس بار ان کے چہرے پہ بے حد سکون تھا۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں نا تو مجھے مار دیں، میں مر جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ آپ مجھے میرے گھر واپس نہیں جانے دینا چاہتے تو ٹھیک ہے، یہ لیں چھری لیں اور مجھے ابھی کے ابھی قتل کر دیں، مجھے بھی ان لڑکیوں کی فہرست میں شامل کر دیں۔ اب میں بھاگ بھاگ کر تھک چکی ہوں آپ کے کارناموں سے۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنی زندگی برباد کر دی آپ سے شادی کر کے، اب آپ میری زندگی برباد کر دیں مجھے مار کے، بات ختم ہو جائے گی۔ میرے اندر اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی رہ گئے۔ پھر انہوں نے میرے ہاتھ سے چھری لے لی۔ میں نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھ لیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا میں واقعی قاتل ہوں؟ ان کی بات سن کر میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو وہ چھری پھینک چکے تھے اور اس وقت میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف جاتے ہیں۔ موبائل میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ تمام لڑکیاں مردہ حالت میں موجود تھیں۔ اگر کسی کے موبائل میں آپ یہ تمام تصویریں دیکھیں گے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ وہ شخص قاتل ہے۔ اس میں کسی قسم کے شبے کا کوئی انکار بھی تو نہیں ہے نا؟ آپ نے بھی تو مجھے کوئی وضاحت نہیں دی، کیا تم نے مجھ سے وضاحت مانگی؟ ان کا اگلا سوال سن کے میں اچھل پڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب کوئی مزید وضاحت کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ جو کچھ آپ کر رہے ہیں، مجھے گھر میں قید کر رہے ہیں، اپنا سچ نہیں کھولنا چاہتے، مجھے بار بار بے ہوش کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ بے گناہ ہیں؟ تو جان لیں کہ میں سمجھ گئی ہوں، آپ بے قصور نہیں ہیں، آپ قصوروار ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میرے شوہر ہنس پڑے۔ میں تو تمہاری ہمت دیکھنا چاہتا تھا، اگر تم سچ جاننا چاہتی ہو تو میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یاد رکھو میں تمہیں گھر سے باہر ایک قدم نہیں نکالنے دوں گا۔ میں نے گہری سانس بھری تھی۔ ٹھیک ہے، وضاحت کر دیجئے کہ یہ تمام لڑکیاں کون تھیں اور آپ کا ان کے موبائل میں موجود ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ کیا واقعی میں آپ قاتل نہیں؟ میرا سوال سن کے وہ ہنس پڑے۔ میرے موبائل میں موجود تمام لڑکیوں کی تصاویر تم نے ٹھیک دیکھی تھی، وہ واقعی میں زندہ تھیں لیکن پھر مردہ ہو گئیں۔ جانتی ہو کیسے؟ میں نے ان کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیسے؟ میرے سوال پہ انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ یہ تمام لڑکیاں ایک گروہ کے ہاتھوں چڑھ چکی تھیں۔ میں پولیس میں ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا، مجھے اسی گروہ کی تفصیل کے لیے کالج میں بھیجا گیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں 3rd ایئر کا طالب علم تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں پولیس میں اعلیٰ افسر تھا اور اس گروہ کی ٹو میں لگا ہوا تھا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایماندار کی کہیں جگہ نہیں ہوتی۔ میں ایماندار تھا، میں نے پوری ایمانداری سے ان تمام لڑکیوں کی تصاویر جمع کی اور ان کے قتل کا ٹائم، ہر چیز میں نے اپنی مقرر کردہ ڈائری میں لکھی ہوئی تھی، اور میں موبائل میں تمام شواہد جمع کر چکا تھا۔ لیکن پتہ ہے کیا ہوا؟ میں سانس روکے دم بخود ان کی باتیں سن رہی تھی جو میرے لیے سوچ کا نیا دروازہ کھول رہی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ مجھ جیسے اعلیٰ افسر کی ایمانداری کی کوئی قدر نہ کی گئی، اور جب اس گروہ کو پتہ چلا کہ میں ان کی ٹو میں لگا ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے نکال دیا، یہاں تک کہ میرا موبائل بھی ہیک کر لیا اور بند کر کے مجھے ہی تھما دیا کہ سارے ثبوت تو اس میں موجود تھے، اب تم چاہو تو یہ تمام ثبوت جمع کرو اور سب کچھ ثابت کر کے دکھا دو، ہم تمہیں مان جائیں گے۔ میری نوکری چلی گئی، میرے گھر والے مجھ سے دور ہو گئے، مجھے ان سے دور آ کے رہنا پڑا، اور اس دوران مجھے تم سے محبت ہو گئی۔ میں نے تم سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا۔ میں نے اس موبائل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کیونکہ میں ہمت ہار گیا تھا۔ تم میری زندگی میں ہمت بن کے آئی، تم نے ہمیشہ مجھے سچ کی راہ پہ چلنا سکھایا، اور آج تم خود ہی مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، یہ جانے بغیر کہ 4 مہینے کسی کو جاننے کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ
शायद मेरी मोहब्बत में खोट था, जिसकी वजह से तुम मेरी सच्चाई ना जान सकी। मेरे मुंह से सच्चाई सुनने के बाद भी तुम्हारी आंखों में अभी तक बेयकीनी है। सच ये है कि ये लड़कियां कत्ल ज़रूर हुई हैं, लेकिन इनका कातिल मैं नहीं हूँ। ये मुर्दा ज़रूर हैं, लेकिन इन्हें मुर्दा मैंने नहीं बनाया। ये मेरे मोबाइल में मौजूद ज़रूर हैं, लेकिन मैं इनके बारे में सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये गिरोह के हत्थे चढ़ चुकी थी, जो मोहब्बत के जाल में फंसा के उनसे शादी करके उन्हें बाहर स्मगल करके ले जाते और फिर उनके एज़ा का कारोबार करते। एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गिरोह है, जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो अमीर दिखाई देता है, इसमें मुलव्वस है। अब उनकी इतनी गहरी जड़ें मैं एक अकेला इंसान तो नहीं काट सकता, इसलिए मैंने इस मामले पे मिट्टी डाल दिया और ये मोबाइल मैंने अपने पास छुपा के रख दिया। इसे खोलने की जहमत भी नहीं की। तुमने खोल के इसमें से तमाम हकीकत देख ली, इसे सच जान लिया और मेरे ख़िलाफ़ हो गई। अगर तुम मेरे ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन चली जाती ना, तो वो मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता और तुम उस दिन बेवा हो जाती। तुम खुद तो कत्ल ना होती, लेकिन मैं कत्ल हो जाता। इसलिए मैं तुम्हें बार बार रोकता रहा। मैं चाहता तो तुमसे ये सच ना छुपाता, तुम्हें सब कुछ बता देता, लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन ना करता। तुमने तो बग़ैर सोचे समझे मेरी बात पर यकीन न किया, बल्कि मोबाइल में मौजूद तमाम शवाहिद को देख के यकीन कर लिया कि मैं कातिल हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं तुम्हारा शौहर तुमसे आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। अलबत्ता इन 2-3 दिनों में तुमने मुझे बहुत मायूस किया। अपने शौहर की बात पे यकीन ना करके तुमने साबित कर दिया कि शायद मेरी मोहब्बत में कोई खोट था, या शायद मेरी मोहब्बत में कहीं कोई कमी रह गई, जो तुम मुझ पे यकीन करने के बजाय मोबाइल के इन शवाहिद पे ईमान ले आई और मुझसे बदगुमान हो के मेरे ख़िलाफ़ ही शिकायत दर्ज करवाने थाने तक जाने वाली थी। अगर आज मैं तुम्हें ना देखता तो शायद बहुत कुछ गलत हो जाता और तुम्हें एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में मौजूद एक ऐसे शख्स से हाथ धो बैठती जो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा चाहता है। आखिरी बात कहते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सच तो ये था कि हालात देख के और रोज़ बरोज़ टेलीविज़न पे ख़बरों में ये तमाम कहानियाँ सुन सुनकर मैं पक चुकी थी, और जब शवाहिद मेरे हाथ लगे तो मैंने उसे सच जान लिया। अपने शौहर की वजाहत का ना इंतज़ार किया और ना उनकी वजाहत सुनी। मुझे लगा कि मेरा शौहर धोखेबाज है, लेकिन वो तो पुलिस का एक निडर कवर एजेंट था, जिसे उसकी ईमानदारी की वजह से उस गिरोह से ही निकाल दिया गया, और उसने अपनी ईमानदारी का ये सिला पा के हमेशा हमेशा के लिए केस से जान छुड़ा ली। मैं रो पड़ी थी और मैंने उनसे माफ़ी मांगी थी। 2 दिन तक वो मुझसे नाराज़ रहे, लेकिन फिर मान गए। उन्होंने उसी वक्त वो मोबाइल मेरे सामने हाथ से लेके तोड़ दिया और मुझसे कहा कि हमारे हाथ में बस इतना है कि हम लड़कियों के उन गिरोह के बारे में बताते रहें और उन्हें इस बात से बाखबर करें कि किसी भी मोहब्बत करने वाले को उस वक्त तक अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें जब तक उनके बारे में पूरी छान फटक ना कर लें, और हर मोहब्बत करने वाले पे यकीन भी ना करें, क्योंकि फिर ऐसी कहानियाँ जन्म लेती हैं और वो मुर्दा हो के उनके हाथों मारी जाती हैं, एजाज़ स्मगल करने वालों के गिरोह का शिकार बन जाती हैं। मैं अपनी ज़िंदगी की दर्दनाक कहानी आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी कहानी से आप लोग ये सबक हासिल करें। न किसी पे हद से ज़्यादा यकीन करें, न किसी से हद से ज़्यादा बदगुमान हो। ज़िंदगी में मायाना रवि इख्तियार करें और अपने चाहने वालों को खुद से दूर न करें, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू पे नज़र रख के जीवन साथी का इंतखाब करें। हो सकता है कि मेरे साथ जो मामला हो वो आपके साथ ना हो और आप वाकई किसी ऐसे गिरोह का शिकार हो जाएं। लिहाजा अपने कान खुले रखें और अपने इर्द गिर्द होने वाले माहौल में ऊंच नीच को देखते हुए अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला लें कि कहीं वो फ़ैसला पछतावा न बन जाए।